اور جناب ویلکم بیک، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر۔ اور ایک گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن ان کیا ہے قاری محمد ثانی صاحب نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ قاری فاروق الحسن صاحب ہیں جو کہ قومی ایوارڈ یافتہ ہے، الحسن اکیڈمی کے اونر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قرت کریں گے دونوں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی قرت سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قاری حضرات نے جس طریقے سے سما باندھا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ دونوں کو پڑھنے کی مزید توفیق دے اور لوگوں کو سننے کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب مجھے بتائیں کہ قدیری صاحب کا جی سیگمنٹ ہم شروع کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک کی بات ہو، جب بھی ذکر ہو اور اچھی چیز آپ سنیں تو اس کو ضرور آگے آپ پورٹرے کریں. اور قدیری بھائی صاحب کا جو میں نے لیٹر ہے وہ سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں قدیری صاحب کی تو بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے نور سحر میں جو اب آپ سیگمنٹ ملاحظہ فرمائیں گے وہ ہم بینک الفلاح اسلامک کے شراک
مطلب اس کے تعاون سے ہم آپ کو رحمتوں میں سعادتوں سے ہم جو پل چڑھاتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ بینک الفلاح اسلامک ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور السلام علیکم۔ آپ پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی اچھی باتیں آپ ڈے ون سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور آپ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے وہ والا ٹائم مجھے یاد کروا دی جب ہم بچے ہوتے تھے اور ٹیچر ہمیں اسلامیات کے لیکچر دے کر ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی تھی، اور آج وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان نظر صاحب، آپ بذات خود بہت اچھے انسان ہیں جو دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، وہی انسان اچھا کہلاتا ہے جس میں جھکاؤ ہو اور عاجزی ہو، انکساری ہو۔ آپ کی جو انکساری ہے، عاجزی ہے، وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ آپ نے جو ابھی حوالہ دیا بینک الفلاح اسلامک کا، تو میں بہت مشکور ہوں بینک الفلاح اسلامک کا کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو اسپانسر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر رمضان کو وہ اسپانسرشپ مجھے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مشکور ہوں بینک الفلاح اسلامک کا۔ ہم بھی بہت مشکور ہیں بینک الفلاح اسلامک کے کہ انہوں نے قدیری صاحب کو ہمیں حصہ دیا کہ ہمارے پروگرام میں یہ آئے اور اچھی ذیشان نظر صاحب کو بھی دیا تھا۔ ذیشان نظر صاحب مین آدمی ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، استاد ہوں گے تو ہم ہوں گے۔ دیکھیے، استاد جب تک استاد ہے، جب تک شاگرد ان کا ادب کرتا رہے، جس دن ادب ختم ہو گیا تو وہ اس دن استادی اور شاگردی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہے، تو استادی شاگردی جبھی تک قائم رہتی ہے جب تک آپ کا ادب اور میرا لحاظ شامل حال ہو۔ بالکل۔ آج استاد جی ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آج مختلف باتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختلف ٹاپکس تھوڑے تھوڑے سے ہیں، چھوٹے چھوٹے چنک ہیں۔ بالکل، بسم اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء ما لم لک رب ارنی بے جمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا جبرائیل، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرواز جو ہے وہ کتنی دیر تک زمین پر پہنچتی ہے، کیسے آپ آتے ہیں، اور کوئی ایسے واقعات بتائیں جو ایمرجنسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہو کہ جی پہنچیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھے زندگی میں 4 بار ایسے مواقع ملے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے جبرائیل، تم جاؤ اور میرے محبوب کو، میرے عاشق کو زمین پر لگنے نہیں دینا وہاں پر آگ میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے، وہاں سے جو آپ نے جست لگائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے راستے میں لے لیا، راستے میں اپنی اس میں پروں پر سنبھال لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، آپ لے گئے تھے ذبح خان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خواب جو دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ملا ہے کہ تمہیں ذبح کروں میں اللہ کی راہ میں۔ تو حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جی بالکل، آپ ایسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم ہوا ہے، میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں آپ کی وہ اولاد ہوں جو فرما بردار ہے۔ تو اللہ کے حکم کے لیے ذرا بھی تعامل نہ کریں، اور اپنی آنکھ کو آپ باندھ لیں تاکہ میرا چہرہ جو ہے آپ کو نظر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اولاد کی محبت میں جو ہے ہاتھ آپ کا رک جائے۔ تو بہرحال جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ میرے محبوب نے جو قربانی کا قصد کیا ہوا ہے، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جا کر تم ایک مینڈا لے جاؤ یہاں سے جنت سے اور اس کو وہاں پر پہنچا دو۔ تو بس انہوں نے چھری پھیری تھی کہ وہاں سے جنت سے مینڈا لے کر حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور مینڈے کو رکھ دیا۔ یہ 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینکا، کیونکہ وہ دشمنی رکھتے تھے ان سے، اور ان کے اندر خصوصیات تھی، بہت زیادہ خصوصیات تھیں، آپ نے بہت زیادہ محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بارہا ان کے جو بھائی تھے 11، وہ اپنے والد محترم سے کہتے تھے کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جانے دیں گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ تو وہ بڑی ضد کر لے گئے اور لے جا کر پھر جو ہے وہاں پر کنویں میں ڈال دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ جاؤ، میرا محبوب یوسف
جو ہے وہ زمین پہ نہ اس کا پاؤں رکھا جائے، اس سے پہلے پہنچ جاؤ۔ تو پھر اس وقت بھی آپ بڑی بلندی پر تھے، اور جیسی جست لگائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آپ نے اپنے پروں پہ سنبھال کر ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ یہ تیسری مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ جنگ احد میں حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال میں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گرا تو میں سبزہ نہیں اگاؤں گا زمین پر، اور تا قیامت تک سبزہ نہیں ہوگے گا، جاؤ فوراً وہ دندان مبارک اور خون کو جو ہے اپنے پروں میں سمیٹ لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت وہ خون اور آپ کے دندان مبارک آپ نے پروں پہ اپنے لیے، اور وہ پھر آپ کے حفاظت سے باحفاظت رکھے۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مرتبہ میری زندگی میں یہ ایسا ہوا۔ اور پھر دیکھیے ایک واقعہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج بخش کا میں بتا دوں کہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج بہت ہی آپ جمال میں اور بڑی کیفیات میں تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، تو محبوب الہی تھے، تو کہا کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو تم، تو کیا میں تم کو محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین نے کہا بھائی بتاؤ مجھے، محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو کہا میں اپنی والدہ سے ذرا پوچھ لوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنی والدہ سے پوچھ لیں۔ آپ گھر گئے، گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر ملا درویش۔ اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ محب بننے جا رہے ہو یا محبوب بننے جا رہے ہو؟ تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے راز و نیاز عطا فرماتا ہے، تو ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ تو کہا تو پھر مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ کہا نہیں پہلے اپنی والدہ سے پوچھو جا کر جو سرکار نے فرمایا ہے۔ تو جب والدہ کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا مجھے بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محبوب بنو گے یا محب بنو گے۔ تو پھر وہ واقعہ بھی بتایا درویش کا۔ اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ جاؤ اسی درویش سے جا کر پوچھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ جب گئے تو وہاں پہ پوچھا کہ بھئی یہاں ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہنا ہمیں نہیں پتا۔ پھر تھوڑی دور جا کر ادھر آگے پیچھے دیکھا تو ان کی لاش مبارک جو تھی وہ کوڑے دان پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر حضرت محبوب الہی نے کہا کہ آپ تو میرے راز سے واقف تھے، تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو موت واقع ہو جائے گی، اور آپ نے میرا وہ جو واقعہ تھا وہ مجھے بتانا تھا، اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ ایک دم اٹھے اور کہا نہیں میں پیارا تو ہوا ہوں لیکن تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں میں۔ تو اب پھر پوچھنے لگے کہ میں محب بنوں یا محبوب؟ تو کہا کہ محبوب بننا، محب نہیں بننا۔ محب بنو گے تو پھر ہمارے جیسا حال ہوگا، جیسے کوڑے دان پہ پڑے ہوئے ہیں ہم۔ تو پھر کہا کہ جاؤ کہو کہ محبوب بنا دے۔ تو آپ کا جب سے لقب ہی محبوب الہی پڑ گیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا۔ تو یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ محبت جب ہوتی ہے نا انسان کو اپنے پیر و مرشد سے یا اپنے نبی سے، تو وہ محبت اس کو مقام طے کراتی ہے دنیا کے، کائنات کے نظام کے۔ وہ تمام تر واقعات، وہ حالات ان کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ دیکھیے ہم جب جنگ بدر ہوئی تو رمضان شریف میں ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی شاہانہ طریقے سے جنگ لڑی، اور جبکہ ارادہ بھی نہیں تھا کہ جنگ کی جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فرشتوں کی مدد بھیجی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرشتوں کی مدد ہر وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں وہ اصول اپنائے تھے کہ جب جنگ پر یا کسی سفر پر روانگی کرتے تھے تو آپ سب سے مل کر جاتے تھے، جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں سب سے ملتے تھے۔ سب سے آخر میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے تھے، اور واپسی میں بھی پھر آپ وہیں آتے تھے پہلے، اور دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ جب تک کوئی آتا نہیں تھا اندر آپ داخل نہیں ہوتے تھے۔ حضور کا یہ انداز مبارک تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے گھروں پر اسی طرح جانا چاہیے، کھٹکھٹا کر، تھوڑا سا اشارہ دے کر کہ ہم آئے اندر۔ پتہ نہیں خواتین کس حال میں ہیں، کس اس میں ہیں۔ اور دیکھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھا دیتے تھے آپ محبت میں، اور محبت فرط محبت سے آپ ان کو چومتے تھے۔ تو آج ہمارے حالات جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔
اب آپ دیکھیں جو گھروں کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کا ادب اور اخلاق کہاں پر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں اپنے جو بڑے بزرگ ہیں پہلے اپنے گھروں پر بیٹھ کر بچوں کو تربیت دیا کرتے تھے. اب وہ فقدان ختم ہو گیا ہے. اب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ماں بھی بچے بھی، اور اس کے بعد پھر ظاہری باتیں ان کو اخلاق کہاں سے آئے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طریقے سے میں استاد محترم کہتا ہوں، نام لینا اچھا نہیں لگتا مجھے استاد کا، تو استاد جی جیسے بتاتے ہیں تو واقعی میں اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، بظاہر یہ بہت بڑی بات ہے لیکن بہت جامعہ کر کے یہ بتاتے کہ آپ چیزوں پہ نظر ثانی کریں گے تو زندگی نہایت ہی آسان گزرے گی. محمد انیس صبا صاحب سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے، پھر آ کر آپ کا کلام لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہترین پروگرام آپ کا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا حضرت بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلام پیش کر دیتا ہوں. ہم جیسے ہی سب کا کرینہ بدل جائے گا، ہے مدینے کے زائر خدا کے. دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی. میرے بہت آتے آنسو چھلک جائیں گے. میرے نزدیک جو حاصل کلام شعر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چشمے تھک جائیں گے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک اچھی سی بات کہ غریبی اور امیری قسمت کا سودا ہے صاحب. غریبی اور امیری
قسمت کا سودا ہے صاحب، ملا کرو انسان سے انسان کی طرح۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمیں کچھ لوگوں نے جوائن کیا، یعنی کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا۔ ناتخواں ہے محمد اویس عباسی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد جہانگیر حسن قادری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکرام الحسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد اویس عباسی سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہمارے مہمان آئے چکوال سے اکرام الحسن صاحب، آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش کروں گا کہ اس کے اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ہزاروں نبی و مرسل، ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ہزاروں نبی و مرسل، ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ہزاروں نبی و مرسل، ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور کریم آقا کے ایک ٹکڑے نے پال رکھی ہے ساری دنیا، کریم آقا کے ایک ٹکڑے نے پال رکھی ہے ساری دنیا، کریم آقا کے ایک ٹکڑے نے پال رکھی ہے ساری دنیا،
جبھی تو شاہو گدا تمامی انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور گئے نہ ایک دن مدرسے لیکن جہاں کو سب کچھ سکھا دیا ہے گئے نہ ایک دن مدرسے لیکن جہاں کو سب کچھ سکھا دیا ہے کہاں سے پڑھتے وہ کس سے پڑھتے کہاں سے پڑھتے وہ کس سے پڑھتے وہ خود خدا سے پڑھے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں بھی کہتے ہیں کراچی میں کہ آپ چکوال سے ہیں اسی کے ساتھ جہانگیر حسن قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا رکھنا اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے اسی کے ساتھ ایک وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جناب ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیری صاحب جو کہ استاد محترم ہے بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے یہ ہمارا جو سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ پڑھتے ہیں تو سب سنتے رہ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بینک الفلاح اسلامک کے تمام انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم سے تعاون کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دم کو ان کے خم کو سلامت رکھے اور قائم و دائم رکھے. خالد محمود صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھے. اور اس کے نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر راہ طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر. یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. اسی کے ساتھ محمد انیس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اشعار ہمیں سنائیں اور پھر ہم بچے کی طرف آئیں گے. ٹائم کم ہے تو جلدی
ہم بچے کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اب ذرا تصور میں طائف کے میدان میں چلتے ہیں اور شعر کو سنیے گا کہ جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور جتنے خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے ہیں واقعی میں مدینہ کی یاد آپ دلا دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہ ننھا سا مہمان موجود ہے. نام کیا آپ کا؟ مائک میں بولیں. احمد نام ہے. احمد ہمیں کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے میں مائک پکڑوں آپ پڑھیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول
کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ جی یہ تربیت ہوتی ہے، اور یہاں پر یہی عمر ہوتی ہے تربیت کی۔ بالکل آج کل کے جو ماں باپ ہیں ان کو اس بات پر توجہ دینا بالکل جی۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بینک الفلاح اسلامی کے تعاون سے آپ نے جو سیگمنٹ سنا، اور قدیر صاحب ہمارے ساتھ اسلامک کے تعاون سے سنا، بینک الفلاح اسلامی کے تعاون سے جو آپ نے سیگمنٹ سنا قدیری صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ کل یہ ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔